سامنے دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے اللہ کے جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہے کہ اللہ نے نبی کو نور کہا۔ کیا کہا؟ نور کہا۔ اللہ نے نبی کو نور کہا، اور تمام مفسرین کرام، مشائخان اعظام، ائمہ کرام کی اس بات پر تصریح ہے کہ اللہ تبارک جاءکم من اللہ نور، یعنی نور سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے، اور کتاب سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید مراد ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المراد نورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بالکتاب والقرآن کہ نور سے مراد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید یعنی کتاب اللہ کلام اللہ ہے۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور ہوا محمد مصطفیٰ والکتاب بالقرآن کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام مفسرین کرام، تمام ائمہ اعظام، تمام علماء کرام، تمام ائمہ اعظام کا اتفاق اور یہی تفسیر ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد سرکار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے نبی کو نور کہا، اللہ نے نبی کو نور کہا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب 5 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نور سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نور کہا، تبھی تو مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ اللہ کا تمام مفسرین کرام کا یہی اتفاق ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یعنی نور سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا کیا اور ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حدیث پاک سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان کہ آپ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا
فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نوری فذلك ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله فلم يكن في ذلك الوقت له ولا كلام ولا جنة ولا كلام ولا له ولا كلام ولا كلام ولا سماء ولا أرض ولا ملك ولا جن ولا انس. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. میرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. نہ اس وقت زمین تھی، نہ زمان، نہ آسمان، نہ نوح، نہ قلم، کچھ نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا. نہ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا. خدا پہلے بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری. کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز کو میرے نور سے پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. میرے دوستو تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا. یہاں تک کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا. یہاں تک کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا. برادران ملت اسلامیہ آئیے حدیث پاک سماعت کیجیے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے. جبرائیل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے. رأیتہ 27 مرہ کہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتا ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ وہ ستارہ نہیں تھا. میرے دوستو پتا چلا کہ اللہ نے نبی کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اللہ نے نبی کے نور سے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا. تبھی تو مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. تو آپ نے دیکھا کہ تمام مفسرین کرام ائمہ اعظام سب یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی نور ہیں. ہمارے نبی نور ہے اور نور کا معنی روشنی ہوتا ہے. میرے دوستو بلکہ تفسیر بیان لکھتے ہیں کہ نوری نہیں نور الانوار ہے، کہ نوروں میں سب سے بہتر نور. اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی نوروں میں سب سے اچھے نور ہیں اور بشر میں بھی سب سے اچھے بشر ہیں. میرے دوست تو نور الانوار ہیں ہمارے نبی اور ہمارے نبی نور ہیں. تو ہم کیوں نہ نبی کا ذکر کریں جس کے صدقے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، بلکہ جس کے صدقے خود اللہ فرماتا ہے اے آدم ارفع راس، اے آدم اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاؤ. جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ایک نور سا دیکھتے ہیں. حضرت آدم فرماتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اے پاک پروردگار عالم ما ھذا نور، یہ نور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم یہ نور تیرے یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیرے اولاد میں سے ہوگا. لولا خلقتہ ولا خلقت ولا خلقت الجن والانس، کہ اے آدم اگر میں اسے پیدا نہیں کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ انسان کو پیدا کرتا، نہ جنات کو پیدا کرتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے نبی کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تبھی تو ہمارے نبی کی فضیلت تمام انبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام انبیوں میں، تمام بشر میں، تمام انسان میں
اور میرے دوستو یاد رکھنا کہ جو نبی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے تو وہ امت، جیسے نبی میں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اسی طرح تمام نبیوں کے امتیوں میں ہم امتیوں میں باقی نبیوں کے امتیوں سے ہم امتی افضل ہیں۔ مگر کیسے افضل ہے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں، دین کے کام کرتے ہی نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، غیبت پہ غیبت کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کے طریقے پہ چلتے ہی نہیں۔ میرے دوستو، جو نبی کی امت ہو، ایسے نبی جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، ایسے نبی جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، ایسے نبی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا، کم سے کم اس کے لیے تو عبادت کر لو، کم سے کم اس کے لیے تو نماز پڑھ لو، کم سے کم اس کے لیے تو نماز پڑھ لو، کم سے کم اس کے لیے تو دین کے کام کر لو۔ میرے دوستو، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو سمجھو وہ جو اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، جان بوجھ کر اگر کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ بے نمازی کے لسٹ میں ہے، وہ سمجھو نمازی نہیں پڑھا، بے نمازی کے لسٹ میں۔ اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے جانتے بوجھتے، میرے دوستو، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی عادت ڈالیں۔ ایک واقعہ نماز کے متعلق آپ کے سامنے سناؤں کہ نماز نہ پڑھنے والا، اور یاد رکھنا کہ یہ مسجد کا جو دروازہ ہے یہ آج ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، سمجھو اللہ راضی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو یاد رکھنا تم لاکھ چاہو گے کہ مسجد کے اندر چلے جاؤ لیکن تم نہیں جا سکتے۔ میرے دوستو، ایک آقا اور ایک غلام، ایک آقا ایک غلام راستے میں سفر کر رہے ہیں، جاتے جاتے ظہر کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوتا ہے غلام کہتا ہے آقا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد پھر ہم سفر کریں گے۔ آقا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو جاؤ، مگر یاد رکھو ہمیں بہت دور تک سفر کرنا ہے، جلدی واپس ہو جانا، یاد رکھو کہ ہمیں بہت دور تک سفر کرنا ہے، جلدی واپس ہو جانا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ غلام مسجد کے اندر گیا، ظہر کی نماز پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد وظیفہ میں بیٹھ گیا، اب وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے وہ آقا باہر سے اپنے غلام کو آواز لگاتا ہے کہ اے اب تک کیا ہوا، کیا اب تک تمہاری ظہر کی نماز نہیں ہوئی؟ جلدی آ، ہمیں لمبے دور تک جانا ہے، ہمیں بہت دور سفر کرنا ہے، موذی جانور کا خوف ہے، جنگلی علاقہ ہے، جلدی باہر آ جا۔ غلام کہتا آقا تھوڑا اور عصر کی نماز پڑھ لینے دیجئے، عصر کی نماز پڑھ کر ہم باہر جائیں گے۔ اتنا کہنا عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اب عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تسبیح میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ذکر و اذکار کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ آقا جلال میں آتا ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے ارے جلدی آ، تمہیں معلوم نہیں سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو جائے گا، پھر ہم کیسے سفر کریں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اب وہ مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد پھر تسبیح میں بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی تسبیح میں بیٹھتا اب آقا پورا ناراض ہوتا ہے کہ آتا ہے یا نہیں، یا میں تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ غلام کا جواب سنو، غلام جواب دیتا ہے کہ اے میرے آقا کیا کروں، وہی خدا ہے جو تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیتا، اور وہی خدا ہے جو مجھے مسجد کے باہر جانے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ یاد رکھو آج بھی مسجدوں کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، آج بھی ہمارا خدا ہم سے راضی ہے کہ ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں، ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، مگر جس دن ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا تو تم لاکھ اپنے سروں کو زمین پر پیٹتے رہو گے، تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کہ ہم نماز کی عادت ڈالیں، نماز کی عادت ڈالیں۔ میرے بعد ابھی آپ کو دو مقرروں کو سننا ہے، اور دو بڑے بہترین خطیب، ایک خطیب جو کچھ ہی دن میں ہم لوگوں کے سامنے سے رخصت ہو رہے ہیں، اور 10 سال تک جس نے آپ کے شہر شیموگا میں 10 سال
1 سال 2 سال 3 سال نہیں میرے دوستو، 10 سال تک خدمت کی، اور ایسی ویسی جگہ پہ نہیں، مرکزی جگہ پہ مرکزی امام اور ادارہ شریعہ کے مفتی بن کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے روبرو ہے، جو آپ ان کو بھی سننا ہے، اور پھر ان کے بعد ایک مہمان خصوصی مفتی صاحب آئے ہیں، ان کو بھی سننا ہے۔ میرے دوستو تو آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، بہت اچھی اچھی بات آپ کو سننے کو ملے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک صلاۃ سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور پیدا کیا، ہمارے نبی نور ہیں۔ اب جب نور ہوتے ہیں، نور کا مطلب یہ ہوتا ہے روشنی۔ آئیے حدیث پاک سماعت کیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں ایک رات چراغ کی روشنی میں کپڑا سل رہی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے اور میری سوئی گم ہو جاتی ہے۔ اتنے ہی میں فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم داخل ہوئے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کپڑا سل رہی تھی، چراغ کے نیچے میں کپڑا سل رہی تھی، اچانک ہوا کا جھونکا آتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے اور میری سوئی گم ہو جاتی ہے۔ میں اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اتنا سننا تھا، آقا مسکرانے لگے۔ جیسے ہی آقا مسکرانے لگے، اندھیری کوٹری اجالا سے چمکدار ہو گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو گم شدہ سوئی مل گئی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سوجنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیری، سوجنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیری، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ، شام کو برادران ملت اسلامیہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی سراپا نور صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو نور بنایا اور اسی نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔